پاکستان کیا ہے؟ پاکستان کوئی درخت کا نام ہے؟ پاکستان کسی پھول کا نام ہے؟ پاکستان کسی پہاڑ کا نام ہے؟ پاکستان کسی دریا کا نام ہے؟ پاکستان کسی صحرا کا نام ہے؟ پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کیا ہے. جب کسی چیز کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، اس کی ساخت کے بارے میں، اس کی ماہیت کے بارے میں، تو اس کے مستقبل کا تعین بھی اسی طریقے سے ہوگا نا. تو پاکستان جو ہے ایک 25 کروڑ لوگوں کا وطن ہے، ایک ملک ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام ہے. اور آج سے 75 سال پہلے دنیا کے نقشے میں اس نام کا ملک موجود نہیں تھا. 76 سال پہلے کے ہم سب ایک انڈیا کا حصہ تھا، ہندوستان کا حصہ. اور میرے جو بزرگ تھے، میرے والدین تھے، وہ ہندوستانی تھے، انڈینس. اور میں پاکستانی ہوں، اور میرے والدین بھی پاکستانی ہو گئے کہ پاکستان میں آئے. تو پاکستان یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا. انڈیا بھی آزاد ہو رہا تھا، ہم صدیوں سے اکٹھے رہتے آ رہے تھے. اور تو پھر ہمیں اس ملک کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ تو پاکستان کا وجود تحریک پاکستان سے جڑا ہوا ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم کیونکہ یہاں متحدہ ہندوستان میں مینورٹی میں ہیں، ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں، یہ ہندو میجورٹی جو ہے، ان کے 3 ووٹ کے مقابلے میں ہمارا 1 ووٹ ہے. ہماری آبادی 1/4 تھی. تو جب یہاں جمہوریت آئے گی تو 3 ووٹ ان کے ہوں گے، 1 ووٹ ہمارا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مستقل طور پر حاکم ہوں گے، آپ مستقل طور پر محکوم ہوں گے. تو بہت کوشش ہوئی، بہت سٹرگل ہوئی، اس بات کی کوشش ہوئی کہ مسلمانوں کو بحیثیت قوم ہندوستان کے اندر کچھ ضمانتیں حاصل ہو جائیں، کوئی کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز مل جائیں، تاکہ ان کی تہذیب اور ان کا تمدن اور ان کی اقدار جو ہے وہ محفوظ رہ سکے. بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا. اور آپ تو کیونکہ میس کام کے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہے تو ضرور آپ کو معلوم ہوگا. اگر نہیں پڑھی ہے تو آپ کو پڑھنی چاہیے. ایک کیبنٹ مشن پلان آیا تھا، ایک منصوبہ پیش کیا گیا تھا برطانوی حکومت کی طرف سے کہ جو ہندو میجورٹی کے علاقے ہیں وہ ایک گروپ بن جائیں گے، اور جو مسلمان میجورٹی کے علاقے ہیں وہ دوسرا گروپ بن جائیں گے، اور ان کو اٹانومی حاصل ہوگی، مسلم اکثریت کے علاقوں کو اور ہندو اکثریت کے علاقوں کو. اور مرکز جو ہے وہ پھر اس میں وہ مل جل کر اسے چلائیں گے. تو مسلم لیگ نے اس سے اتفاق کر لیا تھا، اور کانگریس نے بھی اس سے اتفاق کر لیا کہ ہم اسے ہندوستان ایک فیڈریشن کے طور پر یا کنفیڈریشن کے طور پر باقی رہے، اور ہمارا گروپ اس میں الگ بن جائے، اس کو داخلی خود مختاری حاصل ہو اور ان کا گروپ الگ ہو جائے. لیکن پنڈت جواہر لال نہرو جو کانگریس کے صدر تھے، انہوں نے یہ اعلان کیا
کہ یہ جو معاہدہ ہمارا ہوگا مسلمانوں کے ساتھ یہ مستقل نہیں ہوگا. جب ہماری اسمبلی آئے گی تو وہ اس میں تبدیلی کر سکے گی. اب ظاہر ہے اسمبلی میں ان کی میجورٹی تھی، تو اگر ان کی میجورٹی جو ہے اس میں تبدیلی ہو سکتی تو پھر سارا کیا دھرا اس پہ پانی پھر جاتا. تو قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، بات میں منظور نہیں ہے. یہ جو معاہدہ ہمارا ہوگا یہ مستقل ہوگا، اس میں اختیارات کی تقسیم بھی مختلف ہوگی، مستقل ہوگی. اس پر پھر تقسیم تک نوبت پہنچی اور پارٹیشن ہوئی اور پاکستان وجود میں ہے. تو پاکستان جو ہے، ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم جو میجورٹی ہے، ہندو میجورٹی، ہم جو اپنا وطن بنانا چاہتے ہیں یا اپنا ملک بنانا چاہتے ہیں، جو اپنا نظام بنانا چاہتے ہیں، ہم ان کی میجورٹی کے ساتھ رہ کر وہ نظام بنا نہیں سکتے. ہم اپنے تمدن کو، اپنی تہذیب کو فروغ نہیں دے سکیں گے، اپنی اقدار کو فروغ نہیں دے سکیں گے. ہمیں اپنا ملک چاہیے جہاں ہم آپ آزادی کے ساتھ اپنی تعمیر کر سکیں. تو پھر ہم نے وہ ملک حاصل کر لیے، اور حاصل کرنے کے بعد جو ہماری قومی اسمبلی ہے، جو ہمارا ملک بنانے والے تھے، جو بانیان پاکستان تھے، انہوں نے ایک قرارداد منظور کی جسے قرارداد مقاصد کہتے ہیں. اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اگر آپ نے پڑھی ہو تو پاکستان جو ہے، جو ملک ہے، وہ عوام سے عبارت ہوتا ہے نا. جو لوگ اس میں رہتے ہیں وہی تو، انہی کا نام تو ملک ہوتا ہے نا، جس خطے میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. تو اگر جو لوگ جو وہ مستقبل ان کا ہے وہی ان کے ملک کا ہوگا. عوام کا مستقبل جو ہے، رہنے والوں کا مستقبل، آپ جس گھر میں رہتے ہیں، اگر آپ اس گھر میں ہر وقت دنگا فساد کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہیں رہیں گے، اور پھر پوچھیں گے اس گھر کا مستقبل کیا ہے، تو محلے والے تو نہیں بتائیں گے آپ کو کہ آپ کے گھر کا مستقبل کیا ہے. تو آپ کے گھر کا مستقبل جو ہے گھر کے اندر رہنے والے بناتے ہیں نا. جو ان کا مستقبل ہوگا وہی گھر کا مستقبل ہوگا. تو پاکستان اپنے قرارداد مقاصد سے جڑا ہوا ہے. اس میں بنیادی بات جو کہی گئی کہ پاکستان میں حاکمیت اللہ کی ہوگی اور اس کا نظام عوام کے منتخب نمائندے چلائیں گے. تو یہ جو دو بنیادی باتیں ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے. اور اب آپ طالب علم ہیں، اس ملک کے رہنے والے ہیں. اگر آپ کا مستقبل اچھا ہے، جو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، جتنا آپ اپنا مستقبل جو ہے بہتر بنائیں گے، جتنی اپنی تعمیر کریں گے، اتنا ہی مستقبل ملک کا بہتر ہوتا چلا جائے. کیونکہ ملک کا مستقبل نوجوانوں سے وابستہ ہے اور اس ملک کے شہریوں سے وابستہ ہے. اب باقی تو کہانیاں پھر لمبی ہیں، کس نے کیا کیا ہے اس ملک میں، کس نے نہیں کیا ہے، اور میڈیا نے کہاں تک ذمہ داری سنبھالی ہے، اور میڈیا کو کیا کرنا چاہیے. اور ابھی بات ہو رہی تھی آزادی اظہار کی. بات یہ ہے کہ آپ سڑک پہ کھڑے ہو جائیں اگر، تو وجہ ٹریفک رواں ہوتی ہے، وہ ٹریفک رولز کے تابع چلتی ہے نا. یہ لین ہے، یہاں موٹر سائیکل نے چلنا ہے، اس پہ تیز رفتار گاڑی نے چلنا ہے، یہ سرخ بتی آئے گی تو اس پہ کھڑے ہو جانا ہے، یہ گرین لائٹ ہوگی تو آپ نے آگے بڑھ جانا ہے. اگر آپ سڑک پہ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں یا گاڑی پہ جا رہے ہیں
اور ٹریفک رولز کی پرواہ نہیں کر رہے. آپ کہتے ہیں نہیں میں تو سرخ بتی جو ہے اس کو وائلیٹ کروں گا اور گرین جب ہوگی لائٹ تو میں کھڑا ہو جاؤں گا. یہ میری آزادی ہے. تو بسا ادب اطلاع یہ ہے کہ یہ آپ کی آزادی نہیں ہے. آپ حادثات کو دعوت دے رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں اور دوسرے جو سفر کرنے والے ہیں اور سڑک پر موجود لوگ ہیں ان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں. آزادی جو ہے آزادی مطلق نہیں ہوتی اور آزادی جو ہے پاکستان کا دستور جو ہے اس نے اس کی حدود متعین کر دی ہے.